بندوں کو رب کی رحمت کی طرف سے ہو رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ کاش اس طرف سے بھی دستے سوال اٹھ جائے تو ہمارا کام ہو جائے. مگر دلی والوں یہ یاد رکھنا، آج کی بخشش سب کے لیے ہے مگر کچھ کے لیے نہیں ہے. ناکامی ہو اس شخص کے لیے جس کی عادت ہے شراب پینے کی. سب بخشے جائیں گے جب تک شرابی سچی توبہ نہیں کرے گا. سب بخشے جائیں گے مگر دلوں میں اپنے بھائیوں کے تحت بیجا بغض رکھنے والا جب تک بغض نہیں نکالے گا بخشا نہیں جائے گا. اور ابھی حسان میاں جو پڑھ رہے تھے نا اشعار، یہ بڑے قیمتی تھے. ہزار اربوں خربوں گنہگار آج رب کی رحمتوں سے بخش دیے جائیں گے مگر وہ محروم رہے گا جس کی ماں اس سے ناراض ہو. وہ محروم ہی رہے گا جس سے اس کا باپ ناراض ہو. اس لیے دلی والوں بڑا مبارک وقت ہے. ماں باپ اگر زندہ ہو تو یہاں سے جانے کے بعد پہلے انہیں راضی کر لینا، اور قبر میں ہو تو سبحانے جا کے فاتحہ پڑھ لینا. راضی کر لو انہیں. ان کی شان تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ عبادت رب کی کرو، اور پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہوں، چاہے وہ تمہارا پیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارا استاد ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں جتنے رشتے ہیں اگر سب سے زیادہ کسی کی خدمت تمہیں کرنا ہے تو وہ دو ہستیاں ہیں، ایک کا نام ماں ہے اور دوسری ہستی کا نام باپ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، عظمت والدین. میں ہوا میں تیر نہیں چلاتا، علماء تشریف رکھتے ہیں. ہمارے رفیق مولانا فیروز صاحب بھی مصباحی جلوہ گر کے مفتی صاحب قبلہ کتنی شاندار تقریر کیے، صرف جلوہ گر ہے. میں بتاؤں، اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ سجدہ خدا کے لیے کرو، خدمت ماں باپ کی کرو. یہ رب کا فیصلہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چیز کسی سے جڑ جاتی ہے تو چھوٹی چیز بڑی سے جڑ جائے تو وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں کی خدمت کو جوڑ دیا. میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے مولا، کہاں تیری عبادت، کہاں ماں کی خدمت؟ ماں بہت بڑی ہے مگر تیری شان ہے. تو نے اپنی بارگاہ کے سجدوں کے ساتھ ماں کی خدمت کو کیوں جوڑا؟ تو نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ کیوں دیا؟ تو رحمت بھری صدا آئی، ایسے محمد برکاتی سن، تو دنیا میں اگر آیا ہے تو خالق میں ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، مگر ذریعہ تیری ماں بنی ہے، وسیلہ تیرا باپ بنا ہے. اس لیے جب عبادت کرنا ہو تو مسجد میں آ کر میری عبادت کر، اور اگر خدمت کرنا ہے تو ماں کی کر، باپ کی کر. عبادت خدا کی ہوگی، خدمت ماں باپ کی ہوگی. ایک صحابی بڑے جوان تھے، اللہ نے انہیں بڑی قوت دی تھی، بازوں میں طاقت، پنجوں میں زور آزمائی. ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، نام ان کا جاہبہ تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے ترقی ملتی ہے. لیکن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم رب کا شکر ادا کرو گے تو ترقی پہ ترقی ہوتی چلی جائے گی. یا رسول اللہ، ہم غریب انسان ہیں، ہم شکر ادا کریں تو کس انداز میں کریں؟ مال نہیں کہ غریبوں پہ لٹائیں. اتنا
ایسا ہنر نہیں سوائے اس کے کہ میرے بدن میں طاقت ہے، بازوؤں میں قوت ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ رب کا شکر اگر میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو میں جہاد کروں، لے لوں تلوار، میدان میں نکل جاؤں اور اس زمین پر جو خدا کو نہیں مانتے ان کی گردن کاٹ دوں۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ جہاد کر کے میں اپنا شکرانہ رب کی بارگاہ میں ادا کر دوں۔ میرے آقا نے انہیں دیکھا، فرمایا جاہبہ تم اگر جوان ہو تو دوسرے بھی تو جوان ہیں، تم جن کی گردنیں کاٹنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ تمہاری گردن کاٹ دے۔ یہ سوچ تو بڑی نازک سوچ ہے، یہ خیال تو بڑا نازک خیال ہے۔ تم اگر جاؤ گے میدان جہاد میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، تمہاری ماں بے سہارا ہو سکتی ہے، تمہاری بیوی بیوہ ہو سکتی ہے۔ جاہبہ تم نے اتنا نازک خیال بنایا کیوں؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کیوں جہاد کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنی جان کی بازی لگانا کیوں چاہتے ہو؟ اپنے سر پہ کفن کیوں باندھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد کا فیصلہ اس لیے کیا کہ جنت خدا نے بنایا اور کنجی آپ کو دے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاد کر لوں تاکہ خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، تاکہ جاہبہ کو جنت مل جائے۔ یا رسول اللہ ایک نمازی بھی جنت چاہتا ہے، ایک حاجی بھی جنت چاہتا ہے، ایک تالی قرآن بھی جنت چاہتا ہے، تسبیح و تحلیل کرنے والا جنت چاہتا ہے۔ ہر آدمی جنت کی لالچ میں عبادتوں میں مصروف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کر لوں تاکہ جنت مل جائے۔ جب جاہبہ نے یہ بات کہی تو دلی والے ذرا سنو، تمہیں اس ماہ شعبان کا واسطہ، ذرا جذبات تو دیکھو اور ان ہستیوں کا مقام تو دیکھو جو ہستیاں تمہارے گھر میں بیٹھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاہبہ جنت تو اور بھی راستہ ہے ملنے کا، کیا ضرورت ہے کہ تو تلوار اٹھائے؟ کیا ضرورت ہے تو کہ بچوں کو تو یتیم کرے؟ کوئی حاجت نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو، کوئی ضرورت نہیں کہ ماں باپ میں سہارا ہو اور سوسائٹی سے ایک فرد ختم ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر تجھے جنت لینا ہے تو بڑی آسان جنت ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون سی جنت؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ بتا تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ اب بولو نا بھائی، بولے کہ یہ بتا تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ زندہ ہے مگر بوڑھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تب تو چانس اور زیادہ ہے، بوڑھی ماں تو سراپا جنت ہے۔ اے جاہبہ تلوار مت اٹھاؤ، میدان جہاد کا رخ مت کر، مجاہد بن کے مت جاؤ، بلکہ اپنے گھر چلا جاؤ، اپنی بوڑھی ماں کے قدموں کو چوم لے۔ اللہ کی عزت کی قسم، الجنت تحت امہات الاغلام، اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ جب تو ماں کا قدمہ چومے گا تو حقیقت میں تو جنت چوم لے گا اور ماں دعا دے دے کہ تجھے جنت مل جائے۔ اللہ الصمد۔ اچھا کوئی جنت معمولی چیز ہے؟ کوئی لال قلعہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی اچھی اور خوبصورت عمارت نہیں ہے جنت کہ اس کو ماں کے تلوے کے نیچے رکھ دیا جائے۔ جنت کی سب سے جو چھوٹی نعمت ہوگی نا وہ بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کے مقابل بڑی ہوگی۔ جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت لاؤ جنت کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے آپ نے تو بہار شریعت میں پڑھا ہوگا کہ اگر جنتی حور اپنی انگلی ایک باہر کر دے تو دنیا روشن ہو جائے، وہ اپنا چہرہ نکال دے تو دنیا روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے عالم معطر ہو جائے۔ تو جب ایک حور کا یہ عالم ہے، کروڑ حور جنت کے اندر، غلما جنت کے اندر، فرشتے جنت کے اندر، نہریں جنت کے اندر، باغات جنت کے اندر، طرح طرح کی غذائیں جنت کے اندر، جو چاہو وہ سب کچھ جنت کے اندر۔ اتنی عظیم جنت، توجہ،
اتنی عظیم جنت اللہ نے رکھا کہاں؟ ماں کے سر پہ نہیں، ماں کے سینے پہ نہیں، ماں کے کلیجے پہ نہیں، ماں کے پیر پر بھی نہیں، ماں کے تلوے کے نیچے، ماں کے تلوے کے نیچے۔ کیا مطلب نکلا؟ حضور کی حدیث میں یہ بھی تو آ سکتا تھا کہ جنت ماں کے سر پر ہے، جنت ماں کی پیشانیوں میں ہے، جنت ماں کی آنکھوں میں ہے، جنت ماں کے سینے یا ہتھیلی پہ ہے، مگر نہیں، اتنی عظیم جنت کو خدا نے ماں کے تلوے کے نیچے رکھ کر ان اولادوں کو بتا دیا کہ جب تیری ماں کے تلوے کا یہ عالم ہے تو اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا، اس کی پیشانی کا عالم کیا ہوگا۔ آج وہ چہرہ تمہارے گھر میں ہے، آج بھی وہ رخسار تمہاری آنکھوں میں بستے ہیں، مگر تم ان کی قدر نہیں کرتے۔ 5,000 دے کے تم لائن لگاتے ہو کہ میرے گھر میں قدم رکھ دے فلاں صاحب، لوگ 10,000 روپیہ دیتے ہیں اگل بغل سے کہ میرے دکان میں قدم رکھوا دو۔ میں تو کہتا ہوں ماں زندہ ہے تو ماں سے قدم رکھوا، باپ زندہ ہے تو اپنے مکان کی بنیاد اپنی ماں سے اپنے باپ سے رکھاؤ۔ طاہر بھائی، کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو، اس کی اپنی قابلیت اور اس کی اپنی شرافت اپنی جگہ ہے، مگر وہ دل پیر میں کہاں ہوگا جو ماں کے دل میں۔ استاد بہت بڑا محدث ہے، استاد بہت بڑا قابل ہے، مگر شاگرد کے لیے وہ دل نہیں لگتا جو باپ اپنی اولاد کے لیے دل لگتا۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں پہلی عید ماں باپ سے رکھوانا چاہیے۔ اپنی دکان اپنی بزنس کھولو تو پہلی دعا اپنی ماں سے کرو۔ اور جانتے ہو میں حدیث پڑھ دوں، یہ کوئی ایسے نہیں کہ لفاظی میں کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة الرحمة حتى يكتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ اگر کسی دنیا دار کا کلام ہوتا تو شک ہوتا، یہ اس رسول مختار کا کلام ہے کہ ما ينطق عن الهوى، جو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، وہی بولتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، بچہ یا بچی اپنی ماں یا اپنے باپ دونوں میں سے کسی کا چہرہ دیکھنا شروع کرتے ہیں محبت میں، ضرورت سے نہیں، عبادت کی نیت سے، جیسے بیٹی یا بیٹا اپنے والدین میں سے کسی کا چہرہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا آپ نے، صرف ماں کا چہرہ بغور دیکھا، باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا۔ اے لڑکوں، اپنے باپ سے رخ پھیرنے والوں اور اپنے دوستوں کی دنیا میں مگن رہنے والوں، ذرا آج اس شب برات میں تم یہ سبق لے کے جاؤ کہ جس باپ کو تم سلام نہیں کرتے اس کی عظمتیں کتنی ہیں، جس باپ کا تم ہاتھ نہیں چومتے اس کا مقام کتنا بلند ہے، جس ماں کو تم پانی لا کے نہیں دیتے اس کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جیسے اولاد چہرہ دیکھنا شروع کرتی ہے تو اللہ کو یہ دیکھنا اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میری عزت کی قسم، وہ دیکھو بچہ اپنے باپ کے بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے، اپنی ماں کو بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے، میری عزت کی قسم نظر نہ ہٹے۔ اس سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول لکھ دو، نظر نہ ہٹے اس سے پہلے حج مقبول لکھ دو، وہ حج جو قبول ہو گیا ہو۔ ابھی قاری طاہر صاحب کا اعلان ہو رہا تھا الحاج، تو الحاج تو ہے لیکن کیا ممبر پہ جا کے قسم کھا لیں گے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ نہیں کھا پائیں گے۔ ان سے جب پوچھا جائے گا حضرت آپ کا حج قبول ہے تو کہیں گے کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا رب کی رحمت کا کام ہے۔ ہم نے تو ارکان ادا کیے، واجبات ادا کیے، فرائض ادا کیے، جتنا علم تھا ہم نے ادا کیا، اب امید یہ ہے کہ رب نے قبول کیا ہوگا۔
لیکن ہم منبر پر قسم نہیں کھا سکتے، ہم خانے کعبہ میں جا کے قسم نہیں کھا سکتے، ہم غلاف کعبہ تھام کر قسم نہیں کھا سکتے کہ میرا حج قبول ہو گیا، لیکن شب برات کا واسطہ، سیدنا اویس کرنی کا واسطہ، ماہ شعبان کا واسطہ، رب کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں، اس میں سے کوئی بچہ ابھی جائے اور اپنی ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو وہ مسجد میں آ کر کے قاری نفیس صاحب کے پاس وہ قسم کھا سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے حج مقبول دے دیا کیونکہ میں نے ماں کا چہرہ دیکھ لیا۔ کر سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس آ سکتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے، حضور کی بولی غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہر نظر کے بدلے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ رہو دیکھتے رہو، جب یہ حدیث یاد آئے تو محبت سے ماں کو دیکھ لینا، گھر بیٹھے تمہیں حج مقبول مل جائے گا۔ ایک صحابی نے جب یہ حدیث سنی تو آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک مرتبہ دیکھنے سے حج مقبول مل جاتا ہے، تو اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو آقا نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تم 1000 مرتبہ دیکھو گے تو 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہی پر ایک نقطہ لگا، حدیث میں صرف چہرہ دیکھنے کی بات آئی ہے، یرجو الی والدین، والدین کو دیکھنے پہ صرف حج مقبول مل رہا ہے۔ توجہ، والدین کو صرف دیکھنے پہ حج مقبول مل رہا ہے، تو اگر کوئی کپڑا دھلتا ہو، اگر کوئی باپ کا کپڑا دھوئے تو ان کا جوتا پوچھ کے دے دے تو، لنگی اٹھا کے دے تو، استنجا کے لیے پانی دے دے تو، ان کا بستر لگا دے تو، میں کہتا ہوں